علی کی آنکھیں کھلی ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں. فرمایا میرا خیال تھا کہ یہ کہیں نبینا تو نہیں. حضرت ابو طالب نے فرمایا اب میرے دل کو ٹھنڈک ہو گئی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کو میں خود غسل دوں گا. فرمایا آج اس بچہ کو میں نے غسل دیا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آ جائے یہ بچہ مجھے آخری غسل دے. یہ بچہ مجھے آخری غسل دے. اب بھی لوگ کہتے ہیں نبی پاک کو علم نہیں, علم نہیں. حضور علیہ السلام کو پتہ ہے نا اسی نے مجھے غسل دلوانا ہے. آج میں ان کو غسل دیتا ہوں, یہ بچہ مجھے آخری غسل دے گا. اور زبان مبارک آقا علیہ السلام نے مولا علی رضی اللہ عنہ کے منہ میں ڈال دی اور مولود کعبہ کی آنکھیں کھلی تھی. آقا علیہ السلام کی طرف نظر لگی ہوئی تھی. آپ نے آنکھیں کیوں نہ کھولی؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ پیدا ہوئے آپ نے اپنی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ فرمایا میری پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑے, میری پہلی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑے. نبی فاطمہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس بچے کا نام کیا رکھا جائے؟ فرماتی ہیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا نام علی, اس کا نام علی رضی اللہ عنہ. فرمایا میں نے کعبے کے اندر سے یہی آواز سنی تھی اس کا نام علی رکھا جائے, اور آپ کا نام علی رکھا گیا. معلوم ہوا کہ علی نام آقا علیہ السلام نے خود رکھا ہے. اور عرب کے اندر کئی سالی کا دور تھا, وقت تھا, یعنی کھانے پینے کی کمی تھی. آقا علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اور سید حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مناسب نہیں کہ ہم ابو طالب کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں. فرمایا کچھ بوجھ ہلکا کر دیں کہ علی رضی اللہ عنہ کو میں لے لیتا ہوں. اچھا تو علی رضی اللہ عنہ کو کس نے لے لیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے لے لیا اور حضور علیہ السلام نے پالا. علی رضی اللہ عنہ کو کس نے پالا؟ حضور علیہ السلام نے. اور حضور علیہ السلام کی خدمت کن لوگوں نے کی ہے؟ ابو طالب نے اور فاطمہ بنت اسد نے. اور علی کی کون کفالت کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام. تو حضرت ابو طالب کا کچھ وزن ہلکا کر دیتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے دو بھائی اور بھی ہیں, ایک حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عقیل رضی اللہ عنہ, جن کے بیٹے امام مسلم رضی اللہ عنہ, جن کو کوفے والوں نے خط لکھے تھے, بلایا گیا تھا, پھر شہید ہو گئے, پھر ساتھ نہ دیا گیا. تو یہ تھا علی رضی اللہ عنہ کا کعبے کے اندر پیدا ہونے کے بارے میں تذکرہ. اب میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے اس مسئلے کے بارے میں جس مسئلے میں اکثر لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ آپ زیادہ ابو بکر صدیق کو افضل کہتے ہیں. تو میں اس کی وجہ بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ بالکل یہ نہیں ہے کہ آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور کی شان مقام میں کوئی کمی آ گئی ہو. میں نے بیان وہ کرنا ہے جو صحابہ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا. علی رضی اللہ نے کیا فیصلہ دیا ہے کہ صحابیوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ صحابیوں میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ علی رضی اللہ سے فیصلہ ہم کرائیں گے. ہم اپنی مرضی سے کسی صحابی کو فضیلت نہیں دیتے اور نہ اس بات کو جائز سمجھتے. تو جن روایت میں علی رضی اللہ نے خود افضل فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو, وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. تاریخ الخلفاء کے اندر لکھا ہے, طبرانی شریف میں لکھا ہے, حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہیں, سب سے افضل ہیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا. پھر خود آ کر تاریخ الخلفاء حوالے گنتے جانا, کتنے کتابوں, تاریخ الخلفاء ابن عساکر ابو یعلا نے اور شرف النبی کے اندر
لکھا ہے، امام ذہبی نے فرمایا ہے، جامع الحدیث شریف کے اندر لکھا ہے، کنز العمال کے اندر لکھا ہے، مسند علی بن ابی طالب میں لکھا ہے، صواعق المحرقہ کے اندر لکھا ہے، نزہۃ المجالس کے اندر لکھا ہے، جلد دوم میں لکھا ہے، اور فرمایا یہ حدیث صحیح ہے۔ 80 صحابہ اکرام سے، 80 تابعین سے اس کا جواز ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، آپ نے فرمایا افضل جو مجھے ابو بکر عمر سے کہے اس کو 80 کوڑے یعنی مفتری کی حد لگاتا ہوں، جو ان دونوں سے مجھے افضل کہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ علی رضی اللہ عنہ نے۔ اور آگے سنیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا لوگوں تمہیں سب سے بہترین انسان کے بارے میں آگاہ کر دوں۔ لوگوں نے کہا ضرور فرمائیں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ ہیں، پھر ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، اور پھر آپ منبر سے نیچے تشریف لائے اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابو بکر جسم واحد کی طرح ہیں، ہم سے جو محبت رکھتا ہے وہ ہماری محبت سے نفع اٹھائے گا، جو ہم میں تفریق کرتا ہے اس کی موت اچھی نہیں ہوگی۔ ایماندار کے دل میں میری محبت اور ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی عداوت دشمنی جمع نہیں ہو سکتی، کہ میری محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت، عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ایماندار کے اندر ہوگی۔ اور غنیۃ الطالبین کے اندر لکھا ہے، صفحہ نمبر 183 پر لکھا ہے، جب بیعت مکمل ہو جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 3 تک دو لوگوں سے فرمایا 3 دن تک لوگوں میں تمہیں بیعت واپس کرتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی میری بیعت واپس کرتا ہے؟ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا نہ ہم آپ سے بیعت واپس کرتے ہیں اور نہ ہم کبھی لینے کی خواہش کریں گے۔ اس لیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا ہے۔ اور اسی طرح تاریخ دمشق اور صواعق المحرقہ کے اندر لکھا ہے، 2 شخص امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کے پاس آئے، خلافت کے بارے میں پوچھا، فرمایا میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عہد قرار دیا؟ خدا کی قسم ایسا نہیں، سب سے پہلے میں نے حضور کی تصدیق کی ہو، میرے پاس کوئی عہد ہوتا تو میں ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو منبر اطہر پر آنے نہ دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل نہیں کیے گئے، نہ ہی آپ کو اچانک موت آئی ہے، دن رات آپ نے مرض میں گزارے، مؤذن اطلاع دیتا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم ہوتا، حالانکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا، میں کہیں غائب نہیں تھا، خدا کی قسم۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے کہا پھرنا چاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مانا، فرمایا تم یوسف والی ہو، ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کرائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تو ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پسند کر لیا، نماز کے لیے، دین کی بزرگی کے لیے ہم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کی ہے، اس لیے کہ وہ اس کے لائق تھے، ہم میں کسی نے اختلاف نہیں کیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ان کا حق دیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اطاعت لازم جانی ہے، ان کے ساتھ مل کر لشکروں میں جہاد کیا ہے، مجھے بیت المال سے مال دیتے ہیں، میں لڑائی کے لیے مجھے بھیجتے اور میں جاتا، یہ بیان مولا علی رضی اللہ عنہ۔ اور صواعق المحرقہ کے اندر لکھا ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خدا کی قسم، یعنی کہ حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کے پاس، ہم حاضر ہوئے، ہم کو میں سے کسی کو خلیفہ فرما دے بیان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ بھلائی چاہے گا تو ہم میں سب سے بہترین انسان کو تمہارا والی بنا دے گا۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے ہمیں بھلائی چاہی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہمارا والی بنا دیا۔ اور غنیۃ الطالبین کی روایت سنیں، جنگ جمل کے بعد عبداللہ بن اقوا رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا خلافت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ آپ سے لیا تھا؟ فرمایا میں اس ندیدے پر پہنچا ہوں، نماز اسلام کا بازو ہے، ہم نے اپنی دنیا کے لیے اس کو پسند کیا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔
دین کے لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پسند فرمایا ہے. ہم نے بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پسند کیا ہے. ہم نے ان کو اپنا رہبر بنایا ہے اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے اپنی جگہ پر امام بنایا ہے. کیا بنایا ہے؟ امام بنایا ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام کس نے بنایا ہے؟ آقا علیہ السلام نے. اور مانا کس نے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے. اور اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات میں نے علی بن ابی طالب کو خلیفہ بنانے پر عرض کیا. فرشتوں نے بھی عرض کیا. اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے جو چاہتا ہے کہ آپ کے بعد خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہیں لے گئے جب تک آپ نے مجھ سے عہد نہیں کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے, پھر عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے, پھر عثمان رضی اللہ عنہ ہوں گے, اور پھر میں مولا علی رضی اللہ عنہ. اور فرمایا اسی طرح روایت ہے کہ محمد بن حنفیہ بخاری شریف کی روایت ہے, جامع الحدیث کے اندر بھی روایت ہے. اور محمد بن حنفیہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں سے سب سے بہترین کون ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ. فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اسی طرح جامع الحدیث میں ہے, بخاری شریف کے اندر ہے, بدایہ و نہایہ کے اندر ہے, ابن ماجہ شریف کے اندر ہے. حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خیر الناس بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. فرمایا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں. اور فرمایا فتاوی رضویہ میں ہے علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کچھ لوگ مولا علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے افضل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ افضل. مولا علی رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا اللہ کی حمد, اللہ کی تعریف, اور فرمایا لوگوں مجھے خبر پہنچی ہے مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہتے ہیں لوگ. اگر میں نے یہ سنا ہوتا تو صلاح دیتا. آج سے جسے ایسا کہ تو اسے جھوٹا, اس کے اوپر مفتری کی حد, یعنی 80 کوڑے اس کو لگائے. بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الامه بعد نبی ابو بکر ثم عمر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر افضل ہیں اور عمر رضی اللہ عنہ افضل ہیں. حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس محفل کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دوسرے امام بھی موجود تھے. آپ نے فرمایا اگر تیسرے کا نام لیتے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, بلند آواز سے جواب دیں. اللہ نے آپ کو زبان صحیح دی ہے. علماء حق علیہ سنت, نعرہ حیدری, نہیں نعرہ حیدری. مولا علی رضی اللہ عنہ نے کتنا بڑا فیصلہ فرمایا, آپ ان کے نام کے نعرے کا جواب نہیں دے رہے. کمال ہے. نعرہ حیدری. نہیں ابھی آواز کم نکلی. نعرہ حیدری, یا علی حیدر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو بکر عمر کیا ہیں؟ افضل ہیں. اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر عمر افضل ہیں. اسلام میں کوئی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر عمر سے زیادہ ستھرا ہو, پاکیزہ ہو, فضیلت والا ہو. اور جامع الحدیث اور کنز المال کے اندر ہے ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ افضل امت سب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ سب سے افضل ہیں. مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنو امت میں بہترین کون ہے؟ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ. تو آگے آپ نے فرمایا اللہ نے عہد لیا ہے جب تک جیوں گا اس حدیث کو نہ چھپاؤں گا. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خود مولا علی رضی اللہ عنہ سے بالمشافہ میں نے سنا ہے کہ نبی پاک کے بعد ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ افضل ہیں. اسی طرح نزہۃ المجالس کنز المال کے اندر ہے حضرت حسن بن کثیر نے اپنے والد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. فرمایا حسن بن کثیر نے روایت کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا. چابی لینی؟ نہیں
بندے دو منڈے اچھا دو بندے نہ چابی لے لی چابی کی کرنی دو بندے چلے جو نہ جا کے سفا جو ٹائم سے کھوا گیا بھائی لنگر بھی لا کے نزات المجالس اور جامع الحدیث شریف کے اندر ہے، کنز العمال کے اندر ہے، حسن ابن کثیر سے روایت ہے، ایک شخص مولا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آیا، آپ کو کہنے لگا کہ آپ خیر الناس ہیں، آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ فرمایا تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا مولا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا سن لے، اگر تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنے کا اقرار کیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ ماشاءاللہ۔ اگر ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوتا تو میں تجھے حد لگاتا، میں تجھے سزا دیتا۔ اسی طرح جامع الحدیث اور کنز العمال کے اندر ہے، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دے، افضل کہے، وہ میرے اور تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا منکر ہے۔ کیا ہے؟ جو مجھے فضیلت دے میرے اور تمام کے صحابہ کے حق کا منکر ہے۔ اسی طرح کنز العمال میں فرمایا، عمر بن حریث سے روایت ہے، مولا علی رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا کہ افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر عثمان، بے شک رسول اللہ کے بعد سب آدمیوں سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر عمر رضی اللہ عنہ، پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔ جب اپنی باری ہوتی تھی خاموشی اختیار کر لی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جامع الحدیث شریف کے اندر، طبرانی شریف کے اندر حضرت صالح بن ظفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب مولا علی رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ ابو بکر ہم پر سبقت لے گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے، ہم سے آگے بڑھ گئے۔ فرمایا کہ ابو زناد سے روایت ہے، ایک شخص نے مولا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، کیا بات ہوئی؟ مہاجرین انصار ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو آپ پر فضیلت دیتے ہیں، آپ کا درجہ بہت زیادہ بیان کرتے ہیں، آپ کے مناقب بہت زیادہ ہیں، آپ کے بارے میں حدیث شریف بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا علی رضی اللہ عنہ اگر مسلمان کے لیے خدا کی پناہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ افسوس تجھ پر افسوس، ابو بکر رضی اللہ عنہ 4 وجہ سے مجھ سے آگے بڑھ گئے، آگے نکل گئے۔ امامت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسند فرما لیا۔ افسوس تجھ پر افسوس، اللہ نے سب کی مذمت فرمائی اور ابو بکر کی تعریف فرمائی۔ افسوس تجھ پر اس وقت مدد کی جب کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے باہر جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ دوسرا جب وہ غار میں تھے اللہ نے فرمایا غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فرمایا ہجرت میں مجھ سے، سابق اسلام میں مجھ سے پہلے۔ اسی طرح شرف النبی میں ہے کہ مولا علی رضی اللہ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ رحمت فرمائے اپنی بیٹی کو میری رفیقہ بنایا، مجھے مدینے لے گئے اور مجھے آزادیاں دلوائیں، بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا۔ عمر پر اللہ رحم فرمائے ہمیشہ سچ کہتے تھے، عثمان پر اللہ رحمت فرمائے فرشتے بھی ان سے یاد کرتے تھے، علی پر اللہ رحمت فرمائے جو ہر وقت حق کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اور عمر میں ہاتھ دائیں میں ہوں گے ابو بکر اور عمر بائیں میں اور عثمان پیچھے ہوں گے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوں گے اور آپ کے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، جھنڈا ہوگا۔ ایک عربی نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، علی میں اتنی طاقت کہاں سے آ جائے گی؟ آپ نے فرمایا سنو ان کے اندر جبرائیل علیہ السلام کی سی طاقت ہے۔ ان کے اندر کس کی طاقت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جیسی طاقت ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا شرف النبی کے اندر ہے کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا، ایک شخص نے بیان فرمایا، سوید بن وفال رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ ذکر کر رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، فرمایا میں نے فرمایا یا امیر المومنین، میں نے ایسی قوم کو دیکھا ہے
جو حضرات ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ان کے لیے مناسب نہیں. اگر میں بیان کر دوں وہ باتیں کیا کیا کر رہے تھے. مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ان لوگوں سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اور ان پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ دونوں حضور کے صحابی ہیں. لوگوں میں ایسے لوگوں سے میں بری ہوں اور میں ان سے بری ہوں. میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. خدا کی قسم ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے وہی شخص محبت کرے گا جو مومن ہے, جو مسلمان ہے, اور ان کا دشمن پلید ہے. یہ دونوں حضور علیہ السلام کے پیارے دوست ہیں اور امام ابو بکر ہیں. وہ بزرگ تھے, اسلام لانے میں اول, سنت کا لحاظ رکھنے والے تھے. عمر انصاف کرتے تھے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے ان دونوں سے محبت کرنا ہوگی. جو ان سے محبت نہیں کرتا وہ میرا کھلا دشمن ہے. میں ان سے بیزار ہوں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. شفا شریف میں ہے اور شرف النبی میں ہے. مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا من سب نبی فقتل من سب اصحابی فضربو. جو شخص نبی کو گالی دے اس کو قتل کر دیا جائے. جو شخص صحابی کو گالی دے اس کو مارا جائے, سزا دی جائے. اور اسی طرح نور الابصار میں ابن ساکر نے روایت کیا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ نے ابو بکر عمر عثمان علی سے محبت کرنا تم پر ایسے فرض کر دیا ہے جیسے نماز زکوٰۃ روزہ حج فرض کیے ہیں. جس نے ان میں سے ایک سے بھی بغض نہ رکھا اس کو اٹھا کر سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا. یہ کس نے فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے. اب اس روایت سے ابو بکر عمر نکل گئے, خالی علی رضی اللہ عنہ رہ گئے. اور روایت کس نے بیان فرمائی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اور فرمان کس کا ہے؟ حضور علیہ السلام کا. آج 5 وقت کی نماز فرض ہے, ہم پڑھتے ہیں. اگر دین کی محفل ہو تو کم لوگ ہوں گے, میچ کا گراؤنڈ سجایا جائے تو لوگ زیادہ ہوں گے, ایک گانے والے کو بلایا جائے لوگ زیادہ ہوں گے. افسوس کہ فرمایا کہ جس طرح تم پر کلمہ نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض کر دیا گیا ہے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت بھی فرض ہے, عمر رضی اللہ عنہ کی محبت بھی فرض ہے, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی فرض ہے, اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی محبت بھی فرض ہے. یاد رکھنے فرمایا پل صراط سے وہی گزرے گا جو میری آل اور میرے صاحب سے محبت رکھتا ہے. فرمایا مشکاۃ شریف کے اندر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. اور فرمایا ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, آقا علیہ السلام نے فرمایا جو تم ان کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں تو کہو تمہارے شریعوں پر اللہ کی لعنت ہو. یہ نہیں فرمایا ان کے لیے خیر ہو بلکہ فرمایا لعنت ہو. فرمایا طبرانی شریف کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سب صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو. اور نصرت الوائز ان کے اندر لکھا ہے, مولانا عصمت علی قادری صاحب نے لکھا ہے حب ابی بکر و عمر من الایمان و بغضهما کفر ومن سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اب ترجمہ سنیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت اور عمر رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے. کیا ہے؟ ایمان ہے. اور روایت کس نے بیان فرمائی؟ حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. فرمایا یہ آتی روایت آپ نے سنی, ان کی محبت ایمان ہے, بغض دعوت ان کی کفر ہے. اور جس نے برا کیا, ان کو برا کہا, گالیاں دی میرے اصحاب کو, اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت. کوئی کرے نہ کرے خود بخود لانا پڑے گی. بخاری شریف میں وہ ان محمد بن الحنفیہ قال قلت لأبي أي الناس خير بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يكون عثمان قلت ثم أنت قال أن إلا رجل من المسلمين.
مولا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے فرمایا میں نے اپنے والد سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون عزت والا ہے، مرتبے والا ہے؟ فرمایا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا میں تو نہیں مگر مسلمان ہوں۔ کتنی بڑی عاجزی ہے۔ اور فرمایا آقا علیہ السلام نے وَأَنْ عُمَرَ قَالَ كُنَّ فِي زمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نادم بی ابی بکر وعدد ثم عمر ثم عثمان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنیں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بیان ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے، فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ابو بکر کے برابر ہم کسی کو نہ سمجھتے تھے، پھر عثمان، عمر، پھر عثمان رضی اللہ عنہ، اور ہم کہتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، وصال ظاہری نہیں ہوا تھا، تو آقا علیہ السلام کے بعد امت میں آپ کے بعد افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عربی بھی آپ کو سنا دی، حی افضل ابو بکر، حی افضل امت نبی بعد ابو بکر ثم عمر ثم عثمان، حی افضل امت نبی بعد، کہ آقا علیہ السلام کے بعد امت میں سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ ابن اساکر بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اور اب تھوڑی سی روایتیں رہ گئی، میں ختم کرنے لگا ہوں۔ بہت سے صحابہ جمع تھے، ہم حضور علیہ السلام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہتے، پھر عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے۔ تاریخ الخلفاء ابن اساکر ابو یعلا میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا آگاہ ہو جاؤ، نبی کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد خلیفہ کہے گا جو ہے وہ کذاب ہے، اور فرمایا اسے جھوٹے کی سزا ملے گی، جھوٹ کی۔ تاریخ الخلفاء میں عبد الرحمن بن حمید نے اپنی مسند میں، اور ابو نعیم نے ابو داؤد سے روایت کیا ہے کہ انبیاء کے بعد کسی پر ایسا سورج نہیں طلوع ہوا، نہیں نکلا جو ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے افضل ہو۔ نصرت المجالس میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت میری امت پر فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تمام آسمان و زمینوں، اولین اور آخرین میں انبیاء اور رسولوں کے بعد تا قیامت سب سے افضل ترین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، اور میرے بعد میری امت میں سب سے بہترین ابو بکر عمر ہے۔ میرے بعد تم دونوں پر کوئی حکمرانی نہیں کر سکے گا۔ کوئی ثابت کرے ان کے اوپر کسی نے حکمرانی کی ہو؟ کر سکتا ہے کوئی قیامت تک ثابت؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر کسی نے حکومت کی، عمر رضی اللہ عنہ پر حکومت کی ہے؟ پتہ چلے گا نا، کوئی ثابت کر کے دکھائے۔ دونوں کو فرمایا، اب علی رضی اللہ عنہ کو آگے کیا فرمایا؟ فرمایا دونوں پر کوئی حکمرانی نہیں کرے گا، علی تم جنتی ہو۔ ان قریب ایک ایسی قوم نکلے گی وہ پنجگانہ نماز نہ پڑھے گی، آج بھی 5 وقت وہاں پر اذان آ جائے تو مجھے پکڑ لیں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں گے اور تمہاری محبت میں کیا ہے دعوے کریں گے، ان کا خاتمہ اچھا کیا نہیں ہوگا۔ مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دیتے ہوئے علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جھوٹا ہے۔ فرمایا ایک زمانہ آئے گا، ایک طبقہ آپ کے نام سے شہرت پائے گا اور میرے دوست ہونے کے دعوے دار ہوں گے، حالانکہ وہ میرے دوست نہیں۔ مولا علی نے فرمایا وہ صرف میرا نام استعمال کریں گے، ان کی بڑی نشانی ہوگی ابھی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا یہ مہاجرین اور انصار کا امام ہے، یہ میرا دوست ہے، اس نے مجھے مال دیا، اپنی بیٹی دی، اس کے دشمنوں پر لعنت ہو، صدیق اکبر کے دشمنوں پر لعنت ہو، ان کے دشمنوں سے میں بیزار ہوں، علی کے دشمنوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو، عمر سے شیطان بھاگتا ہے، ان کے دشمنوں پر بھی لعنت ہو۔ عثمان رضی اللہ عنہ کی تعریفیں فرمائی، انہوں نے 2 بیٹیاں مجھے دی اور ان کے دشمنوں پر بھی لعنت ہو۔ صحابہ کے بارے میں تمہارے دلوں میں بغض یا دشمنی آئی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اولاد فاطمہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کے حق کے بعد میں وہ بات کہی جائے جو سب سے بہتر ہو۔ اور جامع الحدیث اور صواعق المعرکہ کے اندر ہے، محمد بن عبداللہ معاذ کے پاس آدمی حاضر ہوئے اور سوال کیا ابو بکر عمر کے بارے میں، انہوں نے جواب دیا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ مولا علی رضی اللہ عنہ سے افضل ہیں، یہ پوتے ہیں اور امام حسن کے نواسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بھی۔ فرمایا ریاض النظرہ میں عائشہ رضی اللہ نے فرمایا تمام رسولوں کا سردار تیرا باپ ہے، اور ابو کا افضل صدیق، تیرا باپ صدیقوں میں سب سے افضل ہے۔ اور فرمایا جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ اور اس کے تمام ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کا کوئی فرض کوئی نفل قبول ہو کہ نہ میرے صحابہ کا ذکر آتا ہے تو خاموش رہو۔ اللہ نے سارے جہان میں لوگوں پر انبیاء اور مرسلین کے بعد ان کو فضیلت دی ہے، جس نے ان سے بغض رکھا وہ کافر ہے۔ اے لوگوں میرے غسل میں دماغ کی عزت کرو، میری نصیحت یاد رکھو، کل قیامت نہ بخشا جائے گا۔ کون؟ جو صحابہ کرام سے بغض رکھے گا۔ سہیل بن عبداللہ سے روایت ہے جو میرے صحابہ کی عزت نہ کرے وہ اللہ اور کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، وہ ایمان نہیں رکھتا۔ اور فرمایا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمائے علی رضی اللہ عنہ کی محبت، علی رضی اللہ عنہ کی محبت گناہ کو ایسے جلا دیتی ہے جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے، جیسے لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے۔ اور فرمایا لوگ آپ کی محبت کو اختیار کر لیتے تو اللہ دوزخ کو پیدا نہ کرتا، اللہ دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ سے خالی محبت کی فضیلت ہے کہ اللہ دوزخ کو بھی نہ پیدا کرتا۔ اور فرمایا کہ خصائص الکبریٰ میں ہے کہ جو گروہ اہل بیت کی مخالفت کرے گا وہ شیطان کی جماعت ہے، جو میری آل سے دشمنی رکھے گا وہ کون سی جماعت سے؟ شیطان، ابلیس کی گروہ کا آدمی۔ اور مستدرک حاکم میں ہے کہ کوئی مسجد حرام یعنی کعبہ کے پاس نمازیں پڑھے، مقام ابراہیم کے درمیان میں نماز پڑھے اور روزہ بھی رکھتا ہو، میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، یعنی علی رضی اللہ عنہ کو ذکر کریں تو چہرے کے اوپر 12 کی بجائے 1 بج جائے، بغض رکھتا ہوں، سنیں وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا، رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اور آگے سنیں روایت، اسی لیے صحابہ کا بھی ذکر سنو، اہل بیت طاہر رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر سنو۔ فرمایا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اور اسی طرح فرمایا گیا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی اور مجدد افسانی قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی امجد علی اعظمی، علامہ ابو بکر بن محمد بن علی، داتا علی ہجویری کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد آقا علیہ السلام کا سب نبیوں سے پہلے مقام ہے، اور آقا علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق افضل ہے۔ کشف النجوم اٹھا کے دیکھیں، اور بھی بزرگان دین کے فرمان ہیں بہت سارے۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ایمان کا کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ان کی محبت بھی فرض ہے، صحابہ کی محبت بھی فرض ہے۔ اب نماز نہ پڑھیں تو اللہ راضی ہو جائے گا، کلمہ نہ پڑھیں اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو جان لو کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے روایت بیان کر کے اعلان فرما دیا ہے، اور خود ہی اعلان فرما دیا ہے کہ ان کی جو توہین کرے گا میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ جو ان سے بغض و دعوت رکھتے ہیں، صحابہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، ان کو توبہ کرنی پڑے گی ورنہ اس دن جان نہیں چھوٹے گی۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے نزہۃ المجالس کے اندر لکھی ہے کہ جو میرے صحابہ کے خلاف بولے گا اس کا گناہ نہیں معاف کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت آپ کے سامنے بیان کی۔
تو اس میں کوئی فرق رکھا ہے؟ آپ خود گواہ اس چیز کی، میرے رب کے فرشتے گواہ ہیں۔ جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کی تعریف کی ہے اسی طرح کرنی پڑے گی، جس طرح آل کی تعریف کی اسی طرح کرنی پڑے گی۔ جو چھپائے گا اسی سے پوچھا جائے گا۔ اسی لیے جب صحابہ کا ذکر ہو تو اس محفل میں بھی آؤ، جب اہل بیت کا ذکر ہو تو اس محفل میں بھی آؤ، ان کی شان حضور علیہ السلام کی وجہ سے۔ تو سب دوستوں کو میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں، اور یہ اسی طرح ہر سال محفل انشاءاللہ یہاں پر منعقد ہوا کرے گی۔ تمام دوست تعاون بھی کیا کریں گے انشاءاللہ، اور شامل بھی ہوا کریں گے۔ تو کسی کے دوست کے دل میں یہ غلط فہمی نہیں رہنی چاہیے کہ کسی صحابی نے خود دعویٰ کیا ہو کہ میں سب سے افضل ہوں۔ اس کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود دے دیا۔ اور یہ بھی بات سن لیں کہ کسی نبی سے کسی بھی نبی کا صحابی افضل نہیں ہو سکتا، چاہے نبی پاک علیہ السلام کا کیوں بھی صحابی ہو۔ کسی نبی سے افضل ہو سکتا نہیں۔ نبیوں سے افضل مرتبہ حضور علیہ السلام کا، اور حضور علیہ السلام کے بعد مرتبہ ابوبکر صدیق کا۔ پہلے میں نے بتا دیا ہم کیوں کہتے ہیں کہ حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا خود، اگر ایک بھی روایت نہ ملتی تو ہم بالکل ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ پر حضرت علی کو تمام انسانوں سے افضل کہتے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں 2 بیٹیاں، علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 1 بیٹی ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ، ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ عنہ، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں، اور 1 بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، ان کی شادی علیحدہ ہوئی تو 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اگر بیٹی کے حساب سے کوئی کہتا ہے کہ ہم افضل کہتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی المولا کی وجہ سے کہتے ہیں، تو مسلمانوں کو تو ساروں کو اللہ نے مددگار قرآن کے اندر فرما دیے۔ تو اس سے خلیفہ بن فصل کی کوئی دلیل بالکل نہیں ملتی۔ دلیل ہوتی ہے وہ جو قرآن اور حدیث سے ہو۔ اپنی طرف سے جو دلیل دے گا بنائے گا بروز قیامت اس کی پکڑ ہوگی۔ اور باقی مسئلہ رہ گیا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی آپس میں جنگیں بھی ہوئیں، لیکن بخاری شریف کے اندر روایت آقا علیہ السلام نے فرما دیا میرا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں صلح کرائے گا۔ امام حسن 5ویں خلیفہ ہیں، بے شک جو نہیں مانے گا وہ بے ایمان ہے۔ 5ویں خلیفہ بھی ہیں اور دوسرے امام بھی ہیں، اور ماننا پڑے گا آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دی تھی، یعنی آگے ساری بادشاہی صلح ہو گئی تھی، اور بعد میں لعنتی یزید آ گیا تھا، اس کے سے مسئلے سارے خراب ہو گئے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت اپنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی اور خود کی، تو اب جو ان کے بارے میں باتیں کرے جھگڑے قیامت کے دن اسی کا گروہ بان وہ خود پکڑ لیں گے۔ اور یزید کو تو امیر معاویہ نے فرمایا تو انہیں مجھے غسل بھی نہیں دینا۔ حضور علیہ السلام نے یزید کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ میری سنت کو بدلے گا اسے بنی امیہ کا شخص کہا جائے گا، یزید کہا جائے گا۔ اب جو ان کی جنگیں ہوئیں، جو آپس میں معاملات ہوئے، کیا ہم کس کو جنتی کہیں کس کو جنمی کہیں؟ ہم تو کہیں گے سارے جنتی۔ علی سے محبت بھی فرض ہے، باقی صحابہ سے محبت بھی فرض ہے، اسی لیے علی کا ذکر ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توہین ہے۔ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو تو کوئی یہ نہ کہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی توہین ہے۔ توہین تو جو ہے جو ان کے خلاف بات کریں، ان کی بے ادبی کریں، ان کی توہین کریں۔ تو کربلا کے اندر جو ہوا وہ سب کو پتا ہے، تو کربلا کی یاد کو یاد کر کے نماز کی پابندی کریں، مسجد میں آئیں، نماز سیکھیں، ان ہستیوں کا ذکر سنیں، ان ہستیوں کا ذکر گھروں میں بھی سنائیں، اور یزید والے کام نہ کریں۔ یزید کیا شرابیں پیتا، زنا کرتا، کتے لڑاتا، جانوروں کے سروں کے اوپر ٹوپیاں سونے کی رکھتا اور ذلیل ہو کے مرا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان عظمتیں ہیں وہ بلند ترین ہیں، ان کی آپس میں محبت اور ان کا اتفاق آپ نے سن لیا۔ حضور علیہ السلام کے تو یہ بھی فرمان ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے خلاف بولتے ہیں، نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو، نہ ان کے جنازے پڑھو نہ ان کا نکاح پڑھو، ان کو تو ویسے آقا علیہ السلام نے فارغ کر دیا۔ تو اسی لیے
ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کی یوم ولادت بھی مناؤ، عمر رضی اللہ عنہ کو یوم ولادت بھی مناؤ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یوم ولادت بھی مناؤ، مولا علی رضی اللہ عنہ کا دن آئے وہ بھی مناؤ۔ کسی کے فتوے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو ڈرتا ہے وہی مرتا ہے۔ جو کسی سانپ کو دیکھ کر چھپ جائے تو اس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مارو سانپ کو۔ تو کوئی علی رضی اللہ عنہ کی فضیلتیں بیان کرے اور صدیق اکبر کے خلاف بیان کر کے کرے، کیا ہم علی کا ذکر کرنا روک دیں گے؟ رک جائیں گے؟ کبھی نہیں رک سکتے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو شانیں دیتے ہیں، کسی کی شان چھین نہیں لیتے۔ اب جو شان آقا علیہ السلام نے صدیق اکبر کو دی وہ کوئی قیامت تک چھین نہیں سکتا، جو عمر رضی اللہ عنہ کو ملی ہے وہ نہیں کوئی چھین سکتا، جو عثمان رضی اللہ عنہ کو ملی وہ کسی صحابی کو نہیں مل سکتی، جو علی رضی اللہ عنہ کو ملی ہے وہ کسی اور صحابی کو نہیں مل سکتی۔ تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں کہ آج ہم نے دو عظیم ہستیوں کا ذکر سنا۔ ابھی صرف دو نعتیں پڑھیں گے، ایک بھائی ادھر نعت کھائیں وہ ایک نعت پڑھے گا اور اس کے بعد ذکر اور دعا اور پھر سلام پڑھا جائے گا۔ اگر کسی دوست کو تکلیف ہوئی ہو کوئی بات سننے میں تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں۔